بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بافپوش آفیشل. ناظرین، پہلے آج خان کی جو تاریخ ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. آج جو سیشن کورٹ میں پیش ہونا جس کی ریہرسل ہو رہی ہے کل سے پولیس اور رینجر کی طرف سے، اس پہ بات کرنی چاہیے. آج جو ملاقاتیں اس پہ بات، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا یہ جو وفد آیا تھا امریکہ سے، وہ سارے آپ نے عجیب و غریب وائنڈ اپ کر کے چلا گیا. علامی بھی جاری ہو گئے ہیں، بڑے شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور جو لونڈے لپاڑے ہیں اس حکومت کے، جو زیلو جرنلزم والے ہیں، وہ بھی بڑے شادیانے بجا رہے ہیں. جی یہ ان کا جی بیانیہ بڑھ گیا، یس سے ہو گیا، پی ٹی آئی کو شکست ہوگی، پی ٹی آئی اپنا کامیابی نہیں ہو سکی، یہ حکومت کی بڑی کامیابی، اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کامیابی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ ریکارڈ پہ ہیں اور کچھ آف دا ریکارڈ ہیں. ناظرین، اگر یہ مائنز اور منرل بل کی وجہ سے آئے ہوتے، اگر یہ کاروبار کی وجہ سے آئے ہوتے، تو جہاں پہ مائنز اور منرل کا بل پیش ہونا ہے یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے ملتے. کیونکہ یہ جو آف دا ریکارڈ ملے ہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو وفود کی سطح پر، اور ایک 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے جو کہ رپورٹ نہیں ہوئی. اور رات کو جو جاتی عمرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملے ہیں وہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملا تو اس سے زیادہ ضروری تھا علی مین گنڈا پور سے ملاقات، کیونکہ ادھر معدنیات سارے منرلز ادھر ہیں. اور پنجاب کے سی ایم سے ضروری تھا سرفراز بگٹی سے ملاقات. بلوچستان میں منرلز ہیں، وہاں پہ ملاقات کرتے، کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑا ایک عجیب سا پراسراریت سا ایک دورہ تھا جیسے انہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے. اور کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی. پی ٹی آئی والوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. آطف خان جو کہا ان کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ امجد صاحب تھے، ڈاکٹر امجد، ان کی ملاقات ہوئی ہے. کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی. کچھ انہوں نے کہا جی کہ خان پہ انہوں نے بات نہیں کی، ہمارے سامنے بات نہیں ہوئی. لیکن کیا آپ انہیں بچہ سمجھتے ہیں؟ وہ ادھر بزنس کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنی فائنڈنگ دینے کے لیے آئے تھے. تو کیا انہیں وہ اس چیز کے محتاج ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جمہوریت کیسی ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ادھر ہے. یہ اس دورے کے بغیر بھی انہیں پتا تھا. لیکن ابھی جب یہ اپنی فائنڈنگ دیں گے تو پھر میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. یہ جو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پٹواری ہے مادر کے ساتھ، یہ بالکل غلط موقع پہ مٹھائی بانٹتا ہے اور ٹھیک موقع پہ چھتر کھاتا ہے. یہ ان کے ساتھ یہ شادیانے بجا رہے ہیں نا، یہ لونڈے لپاڑے اور یہ جو پٹواری ہے جن کے جو ورکرز ہیں بڑے خوش ہیں. ابھی ان کی خوشی اس وقت تک ہے جب تک یہ فائنڈنگ نہیں ان کی آ جاتی. وہ کیا فائنڈنگ دیں گے یہ وقت بتائے گا. اور نجم سیٹھی صاحب، ان کا جو انٹرویو ہے، ان کی جو چڑیا باتیں بتا رہی ہے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بڑے خاص آدمی ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، ان کے دستے راست ہیں، اور ان کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ تقریباً 70-80% ٹھیک ہوتی ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان باہر آ کے بھی ان سے معافی نہیں مانگے گا. تو آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے. وہ جیل میں تو معافی نہیں مانگا، باہر آ کے کیسے معافی مانگے گا؟ اور یہ جو ڈیل شیل ہو رہی ہے، یہ جو باتیں ابھی مارکیٹ میں ہے کہ انہیں خان کو بنی گالا یا زمان پارک میں شفٹ کر دے، کیونکہ اس نے کے پی کے جانے سے انکار کر دے گا. اور خان باہر رہ کے چپ بیٹھے گا بھی نہیں. یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے کہ ظلم کے آگے جھک جائے. وہ نہیں جھک سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا. یہ خان کی فطرت ہے. اور دوسری بات، خان کی آج ملاقاتیں ہیں، یہ جو لسٹ گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ کی طرف سے 6 بندوں کی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اس میں بیرسٹر گور ہے. یہ 6 بندے ہیں. زہید صاحب بھی ہیں، انتظار پجوتا صاحب ہیں، صاحبزادہ حمد رضا صاحب ہیں. 6 بندوں کے نام ہیں، ان کی ملاقات ہونی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو دوسرے نام ہیں
وہ لسٹ میں نہیں جائیں گے کہ ان کی فیملی کی ملاقات ہے. علیمہ خان ہے, نورین خان ہے, ان کی تینوں بہنیں ہیں, قاسم خان, سارے ہیں, نیاز اللہ نیازی, یہ ان کی ملاقات بھی ہوگی. کیونکہ یہ جو اعظم سواتی صاحب نے بات کی اس کے بعد سے خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں. ابھی خان کی ملاقات ہوگی, ہر چیز بالکل اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں, نظام ڈھگا ہوا ہے خان سے, اور خان عنقریب باہر ہے. کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو جن کی نوک پلک چرپک, یہ جو تھوڑی سی نا ڈریسنگ ہونی ہے, کچھ معاملات ایسے ہیں جو فائنل سٹیج پہ ہیں. اس کے بعد آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں, بہت ہی اچھی خبریں ملیں. خان کی آج جو انہوں نے سیشن کورٹ جج نے, بلکہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے, ڈیلا جیل نے اسپیشل کمانڈوز منگوائے تھے, کل ان کی ریہرسل بھی ہوئی ہے, دفعہ 144 بھی لگی ہے, سب کچھ ہوا ہے. لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. پی ٹی آئی والے بھی بڑے خوش ہیں کہ وہ خان کی ایک جھلک دیکھیں گے, بلکہ سوشل میڈیا پہ تو ہے کہ تمام کے تمام لوگ چاند پہ نظر رکھیں. چاند, وہ خان کو کہہ رہا ہے ڈیلا جیل کی طرف نظر رکھیں, اگر چاند نظر آیا تو صبح عید ہوگی, خان کا دیدار ہوگا. یہ اس حد تک خان کے چاہنے والے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ چاند نظر آئے گا انہیں, کیونکہ یہ حکومت ایسا رسک لے ہی نہیں سکتی. یہ ملاقات تو کروا نہیں رہے, جائے کہ خان کو عوام کے سامنے لے جائیں, یہ ناممکن ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اللہ پاک نے پاکستان کی تخلیق پوری دنیا سے مختلف کی ہے. 4 موسم دیے ہیں, سمندر, صحرا, پہاڑ, زرعی زمین, بہت مقدار میں پیٹرول بھی دیا ہے, گیس بھی, سونا بھی, منرل یعنی معدنیات کے حساب سے پاکستان کے ٹاپ 10 میں پاکستان کی معدنیات پر بات کی جائے تو لیتھیم بہت بڑی مقدار ہے. پاکستان میں یہ فیوچر کا پیٹرول ہے. تمام گاڑیاں یا الیکٹرک چیزیں اسی پر چلیں گی. آنے والے 200 سال تک لیتھیم میں سے بیٹری بنتی ہے. وہ بیٹری آنے والے دور میں بہت اعلیٰ ہوگی. اس کے علاوہ بھی 17 قسم کے منرل ہیں جو پاکستان میں پائے گئے ہیں, جو آنے والے دور میں اگر ہم نکالنے لگ جائیں تو پاکستان جیسے سعودیہ کے شہزادے زندگی گزارتے ہیں, دبئی کے زندگی گزارتے ہیں, ویسے گزارنے لگ جائیں تو ہر پاکستانی ایسی زندگی گزارے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں نے آج تک ایسا پلان ہی نہیں کیا کہ ہم اس کو نکال سکیں. اس کی بہت مہنگی مشینیں ہوتی ہیں جس سے وہ علیحدہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے تھوڑے سے کمیشن کے لالچ میں بلوچستان سے ریکارڈنگ کے ذریعے یہاں سے دوسرے ممالک پتھر لے جاتے ہیں, اور وہ خود وہاں سے پروسیسنگ کرتے ہیں اور وہیں سے بول دیتے ہیں کہ آپ کا اتنا نکلا ہے, اور کم پیسے بیچ کر وہ ہمیں خوش کر دیتے ہیں. ہمیں 20% بھی نہیں دیتے. آئین کی حدود میں اپنے تمام پاکستانیوں سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی درخواست کروں گا, معدنیات کی جو بھی فیکٹری بنے وہ پاکستان میں بنے, یہاں پروسیسنگ ہوگی, اور یہاں بھی ویلیو ایڈیشن یعنی جو کچھ نکلے اس کی پاکستان میں ہی قیمت لگائی جائے. اور وہ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ جو منصوبہ ہے وہی فیکٹری لگے, وہی کے مقامی لوگ جو عام ورکر فیکٹری میں کام کرے گا تقریباً 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کما سکے گا. تو دوستو یہ سب کچھ عام پاکستانی کا ہے, لیکن عام پاکستانی یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لیتا ہے ہمیں کیا, ہمیں کون سا انہوں نے پیسہ دینا, اور یہ الفاظ بول کر جان چھڑوا لیتے ہیں. یہ سب آپ ایسے ہی ہیں, یہ سب کھائیں گے, ہمیں کچھ نہیں دیں گے. تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ آئین کی حدود میں پرامن احتجاج کریں, بہت بڑی تعداد میں. اس کے بعد عوامی حکومت ہے اور وہ بھی فیصلہ کرے, آپ کو کچھ سب کچھ ملے گا. ٹھنڈے دل سے سوچیں ناظرین, کیا پاکستان اس ظلم کے نظام سے باہر نکل سکتا ہے؟ صرف ایک ہی صورت ہے, پاکستان کے عوام کی اکثریت جسے پسند کرتی ہے اسے اقتدار دے دیا جائے. عوام اپنے پسندیدہ لیڈر کے ہر حکم, ہر تکلیف کو بادل ناخواستہ برداشت کر لیں گے, اور یوں پاکستان چند سال میں خود کفیل ہو جائے گا. فی الحال پاکستان میں ایسا لیڈر ابھی تک صرف ایک ہی ہے. میرا مطلب تو آپ سمجھیں, وہ صرف خان ہے. پاکستان میں بیٹھے سینکڑوں فرعون جیسے, جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں, اس صورت پر عمل درآمد ہونے نہیں دیں گے, چاہے ملک غرق ہی ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو ناظرین اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.